خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جی بے شک، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ کلاس شروع کرانے سے پہلے میں آپ لوگ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ ایک منٹ رک جائیں۔ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اسماء حسنہ کے بارے میں ہے تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ حدیث ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جس نے بھی اللہ کے نام یاد کیے الرحمن سے لے کر الصبور تک، تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کا بہت بہترین نام ہے اللہ کے سارے، اور ترجمہ کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کی ان ناموں میں اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی پاکی ہے نا، تو ان ناموں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا اور بھی جلدی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں بھی زبردست طاقت ہے، الحمدللہ بہت ہی طاقت اور تاثیر بھی ہوتی ہے۔ بہت جیسے بھی کچھ ہم لوگوں کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے تو ہم لوگ الغفار بول دیں گے، الغفور، اللہ کے معاف کرنے والے جو نام ہے جس سے اللہ معاف کرتے، معاف کرنے والی صفت ہے اللہ کی، درگزر کرنے والی، عفو، پھر تواب، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، اس میں بہت بہترین تاثیر ہے۔ ایسے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ اور بہترین طریقے سے جلدی ہماری گناہ معاف کریں گے۔ پھر اسی طرح العلم مانگیں گے اللہ سے، علم، اللہ کی صفات العلم بول کر، تو اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم میں اضافہ کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے اعمال میں بھی انشاءاللہ۔ اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ان کو دعا میں جب آپ یاد کر لیں گے تو اپنے دعا میں تو آف کورس یوز کرے گی، تو اس کے پھر ہم لوگوں کو طاقت اور تاثیر سمجھ میں آئے گی۔ جیسے کہ السلام ہے تو سلامتی دینے والا، ہم لوگوں کو اللہ سے سلامتی مانگنی ہوگی تو ہم کیا بولیں گے، السلام، اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، ہمیں بھی سلامتی عطا فرما۔ الحافظ، ہم کہیں باہر نکلیں گے تو اللہ کے یہ نام کو بول سکتے ہیں، الحافظ، یا حفاظت کرنے والی، ہمارے بھی حفاظت عطا فرمانا۔ یا پھر ہمارے کوئی اپنے ہیں جو باہر گئے تو ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہیں پہ بھی اللہ کے 99 نیمز ہر جگہ یوز ہو سکتے ہیں۔ ہر اچھے کاموں میں ہم اللہ کے نام سے شروعات کر سکتے ہیں، بسم اللہ جیسے ہوتی ہے نا، ویسے ہی اللہ کی جو 99 نیمز ہے اس سے بھی ہم اپنے کام کی کچھ بھی چیز کا آغاز کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوتی ہے، الحمدللہ۔ یہی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پہ کتنے سسٹرس ہیں جن کو اللہ کے ناموں کے بارے میں معلوم ہے اور کچھ یاد بھی ہو نام؟ ساری نیمز میں نے بولی، کچھ نیمز یاد ہو؟ جی ماشاء اللہ، جی نازیہ ناز جی، ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، کتنے کتنے نیمز یاد ہے آپ لوگ اپنا چیٹس میں بتائیں گے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگوں کو کتنے کتنے نیمز یاد ہے۔ ماشاء اللہ 10 نیمز یاد ہے، واہ ماشاء اللہ، 10 سے 15 یاد ہے، واہ۔ تو 10-15 یاد ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر کوشش کریں گے تو پورا 100 بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ سب کوشش کریں گے تو مجھے بھی پورا 100 مکمل یاد نہیں ہے، 50-60 ہوگا آئی تھنک، بٹ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے تو پورا 99 نیمز یاد ہو سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا جو آج کا مین قاعدہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔
میں تھوڑا ریپیٹ کر دینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ کلاس جو ہوئی تھی اس میں آپ لوگوں کو جسٹ بعد میں اگزامپل نہیں مل رہی تھی، تو اس سے تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے. تو میں آج کی کلاس میں ریپیٹ بھی کر دوں گی، ساتھ میں آگے بھی کروں گی، کیونکہ را ساکنہ کا جو قاعدہ ہے نا بہت لمبا چوڑا ہے، وہ ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں. میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلا قاعدہ جو را ساکنہ کا ہے یہ آپ لوگ کو واضح ہو جائے گی. یہ ہو گیا، یہ آپ لوگ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. سارے ایگزامپلس ایک ساتھ آ گئے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا قاعدہ تھا، ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ را پر زبر یعنی کہ فتح یا پھر پیش ضمہ وہ تو پور پڑھی جائے گی. اوکے، اس کی مشق ہم لوگ کر لیتے ہیں. جب را پر فتح یا پھر ضمہ ہو یا پھر زبر پیش ہو تو پور کیسے ہم پڑھیں گے. تو یونصرون، یہ وائبریشن والی آواز کے ساتھ یونصرون. اسی طرح ألم نشرح لك صدرك آتی ہے نا، شرح جو ہماری سورہ ہے اس میں ألم نشرح لك صدرك. دیکھیے اس میں دونوں را کو پور پڑھی جائے گی. میری وائس کلیئر ہے نا سسٹرز؟ اگر کہیں پہ اسٹرک ہوگی تو پلیز بتا دیجیے گا. جی الحمدللہ. نشرح لك صدرك، دیکھیے یہاں پہ بلو سے کی ہوئی ہے، یہ قلقلہ ہے، دونوں ہی را میں زبر ہے یعنی کہ ہم لوگ پور پڑھیں گے. اسی طرح اس میں کیا تھی، را پر پیش تھی تو اس کو بھی پور پڑھیں گے. اوکے، را پر پیش یا پھر زبر آ جائے تو ہم لوگ پور پڑھتے ہیں. اب آتے ہیں نیکسٹ قاعدہ پہ جو ہے کہ را پر اگر زیر آ جائے تو کیا کریں گے. تو دیکھیے آپ لوگ، اگر را پر زیر یا پھر کسرہ ہو تو باریک پڑھی جائے گی. را پر زیر ہو یا پھر کسرہ ہو تو باریک پڑھی جائے گی. جیسے کہ اگزامپل میں آتے ہیں ہم، جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نار. یہاں پہ تو نہیں، یہ نار کو تو پوری پڑھی جائے گی کیونکہ یہاں پہ اسٹاپ ہو رہا ہے. اگر ہم پڑھتے نا ناری تو باریک پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ جیم میں اسٹاپ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ چاہیں گے تو اگر آپ کی سانس ٹوٹی تو آپ رک سکتی ہیں، اگر نہیں ٹوٹی تو آپ کنٹینیو کر سکتی ہے. تو اس کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے، ناری باریک پڑھیں گے. اوکے، پھر آتے ہیں نیکسٹ قاعدہ پر. اسی طرح کہیں پہ بھی زیر لگ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے. اور اسی کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بالکل بھی آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہے زبر رہے، دو زبر رہے، پیش رہے، الٹا پیش رہے، دو پیش رہے، کھڑا زبر رہے، تشدید کے اوپر جب زبر رہے، تشدید کے اوپر دو زبر رہے، کھڑا زبر رہے یا پیش رہے، یا پھر کوئی بھی علامت جو اوپر کی رہے. ٹھیک ہے، تو اس ہر علامت میں پور پڑھی جائے گی. اور کوئی بھی حرکات جو نیچے کی رہے تو اس پہ باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، چاہے وہ زیر رہے، دو زیر رہے، کھڑی زیر رہے یا تشدید کے نیچے زیر رہے، تو ہر علامت میں. ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن ہماری دور ہو گئی. پھر یہ آتے ہیں را ساکنہ کے قاعدے پر. تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ را ساکنہ یعنی کہ را کے اوپر جو جزم ہوتا ہے اس کو را ساکنہ کہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ کیا کرتی ہے، اگر اس کی دو آنکھیں ہوتی تو یہ آگے پیچھے کہیں نہیں دیکھتی، یہ دیکھتی اپنے سے، یہ پیچھے دیکھتی، آگے نہیں دیکھتی، لیفٹ نہیں دیکھتی، رائٹ نہیں دیکھتی، اپنے سے پیچھے دیکھتی، بیہائنڈ والے، اپنے سے پہلے والے جو حرف آئی ہے نا اس کی حرکت کو دیکھتی.
اگر اس کے پہلے والے حرف میں بھی کوئی حرکت نہیں آتی تو یہ اس سے بھی پہلے والے حرف کو دیکھتی. ٹھیک ہے, اگر مان کے چلیے اس میں بھی جزم ہے, اس سے پہلے والے بھی حرف پر جزم رہے گی تو اس سے بھی پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے دو پیارے پیارے آنکھ. ٹھیک ہے, تو ہم اب اس کی مشق کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے. یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا. دیکھیں را ساکن میں کیا ہوتا ہے, را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یعنی کہ فتح اور پیش یعنی کہ ضمہ ہو تو اس سے ہمیشہ پور پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, اگر را ساکن سے پہلے آپ کا زبر یا پیش ہوتی اس کو پور پڑھی جائے گی. اس کی مشق ہم لوگ کرتے ہیں. را ساکن اور اس سے پہلے زبر اور پیش ہو. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ارسلنا قرآن یغررک یغررک. دیکھیے یہاں پہ پیش آئی ہے, یہاں پہ بھی پیش آئی ہے اور یہاں پہ زبر آئی ہے. تو تینوں ہی علامت میں ہم لوگ یہ را کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو زبر آئی ہے ربی کا, یہاں پہ بھی پور پڑھی جائے گی. پھر میں ابھی آپ لوگوں کی ٹیسٹ لوں گی کہ کہاں پہ باریک پڑھنی ہے کہاں پہ پور پڑھنی ہے. آپ لوگ اچھے سے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ علامت میں ہم لوگ پڑھتے آگے. نیکسٹ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر یا پھر کسرہ ہو تو کیا کریں گے. زیر یعنی کہ کسرہ ہو تو کیا کریں گے, تو اس سے پڑھیں گے ہم لوگ باریک, اسے بالکل ہی باریک پڑھی جائے گی. اس کو بالکل بھی غلطی سے پور نہیں کریں گے, اسے باریک پڑھیں گے. اور باریک میں جو ہماری وائبریشن والی جو صفات ہے وہ کم پڑ جائے گی اور یا پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گی. جیسے امیر تو, یہاں پہ ایک بھی وائبریشن نہیں لگا نا. امیر تو, منہمر, وصبر, وصبر. ٹھیک ہے, امیر تو, منہمر, وصبر. یہاں پہ دیکھیے سواد پور آئی ہے نا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہے کہ را پور بڑھنے کا تھوڑا ڈر ہے, لیکن اس کو بھی باریک ہی پڑھیں گے. وصبر. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارے را ساکنہ کا قاعدہ. اب آتے ہیں را پر اگر تشدید ہو یا پھر را پر مشدہ ہو. را مشدہ کو اب کیسے ہم پڑھیں گے, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ را کے اوپر اگر تشدید ہے یا زبر پھر زبر یا پھر پیش ہے. تشدید تو اکیلے نہیں آئے گی, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ علامت ہوگی ہی, کچھ نہ کچھ حرکت ہوگی. یا تو دو پیش ہو سکتی ہے یا پیش ہو سکتی ہے, زبر ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. اوکے, تو اس وقت کیا کریں گے, تو را پر تشدید ہو اس سے اوپر زبر ہو تو ہم جانتے ہیں کہ تشدید کو 2 بار پڑھی جاتی ہے. تشدید کا قاعدہ کیا تھا سسٹر, کوئی بتا سکتی ہے, بتائیے پلیز. جی, جب تشدید آنے کے بعد فوراً تشدید ہے نا, ایک منٹ سوری, جب تشدید آئے گی تو اسے ہم 2 بار پڑھیں گے سامنے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار اس کی حرکت کے ساتھ. جی بالکل, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. تو جب جزاک بھی اس پہ اللہ. تشدید آئے گی تو ہم کیا کریں گے کہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے, ساتھ میں اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے ساتھ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں ہمیں دونوں چیز دیکھنا ہوگا. اگر جس بھی را پر تشدید ہوگی تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو بھی دیکھیں گے اور اس کے اوپر والے حرکت کو بھی دیکھیں گے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دکھاتی ہوں. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے را پر تشدید ہے تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا حرکت ہے, زیر ہے. تو ایک بار را کو ہم باریک پڑھیں گے اور پھر را کے اوپر پیش ہے, 2 پیش ہے, تو ایک بار را کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے, پور پڑھیں گے, باریک اور پور. سیم یہاں پہ بھی دیکھیے را کے اوپر پیش ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو ایک بار باریک پڑھیں گے را کو, اور چونکہ اس میں پیش ہے تو ایک بار پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میں پڑھ کر سناتی ہوں. مستقر رن, مستقر رن, دونوں را کو اچھے سے واضح کرنا ہے. اوکے, ایک بھی را اسکپ نہیں ہونا چاہیے. ففر رو, ففر رو. ٹھیک ہے سسٹر, اور بھی اس کے ایگزامپل ہوں گے تو میں دکھا دیتی ہوں. ہاں, بر را, بر را, بر رون, بر رون.
मर्रतन। अब देखिए यहाँ पे रा पर तशदीद है, उससे पहले वाले हरफ पर जबर आ गई, तो दोनों बार रा को पूर्ण पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी जबर है। तो मर्रतन, मर्रतन। ठीक है, अब नेक्स्ट अलामत पर हम आते हैं। फिर रा तशदीद हो और उस पर जेर हो, तो ये क्या करेंगे इसमें कि रा पर तशदीद है, उस पर जेर है, लेकिन उससे पहले वाले हरफ को भी तो देखेंगे ना। तशदीद में तो दोनों के साथ मिला के पढ़ी जाती है, एक बार पहले वाले हरफ के साथ, एक बार उसकी हरकत के साथ। तो उससे पहले वाले हरफ को भी इसमें देखेंगे। अगर पहले वाले हरफ पर जबर या पेश होगी तो एक बार रा को पुर पढ़ेंगे। देन चूंकि रा पर जेर आ जाएगी, रा मुशद्दा पर जेर आ जाएगी, तो रा को फिर बारीक पढ़ेंगे, एक बार पुर एक बार बारीक। जस्ट इसके अपोजिट होगी दोनों ही हाल में। अगर रा मुशद्दा पर उससे पहले वाले हरफ पर जेर आई है प्लस रा मुशद्दा के नीचे जेर है, तो दोनों ही हाल में हम रा को बारीक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी मैं मश्क बता देती हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, रा मुशद्दा है, उसके नीचे जेर का कायदा हम देख रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले वाले हरफ को देखेंगे। अगर इससे पहले वाले हरफ पर जबर या पेश होगी तो एक फर्स्ट बार रा को पूर पढ़ेंगे, और इसके नीचे चूंकि जेर आई है तो सेकेंड बार हम लोग बारीक पढ़ेंगे। देन सेकेंड राम जेर वाली मुशद्दा का कायदा ये हो जाएगा कि रा के पहले वाले हरफ पर जेर होगी और साथ में रा मुशद्दा के नीचे भी जेर आई है, तो रा को दोनों बार ही बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसकी मश्क करते हैं। जैसे मिन शर्री, शर्री, मिन शर्री, एक बार बारीक, शर्री, बर्री, बिर्री, दुर, दुर, एक बार पुर पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले पेश आई है, तो दुर रियुन, दुर रियुन, एक बार बारीक पढ़ेंगे रा को। देन मुस्तमिरिन, इसमें दोनों बार बारीक पढ़ेंगे, मुस्तमिरिन, क्योंकि रा से पहले जेर आई है, मुस्तमिरिन। फिर इसमें देखिए एक बार पुर पढ़ेंगे, जुर्रियतन, 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 तुहर्रिमु, तुहर्रिमु। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आ रही है ना कि मैं ज्यादा स्पीड हो जा रही हूँ? मेरी स्पीड ठीक है ना? कोई जी अपी। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब हम लास्ट रा का कायदा देखेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में नहीं किया था। ठीक है, तो लास्ट रा के कायदे में आ जाएगा ये कि रा पर अगर रा से बाद में वक्फ आ जाए या फिर स्टॉपिंग आ जाए तो क्या करेंगे। इसका कायदा, रा पर जस्ट रा है, उसके बाद आयत की निशानी या फिर वक्फ की कोई भी अलामत है। वक्फ मतलब होता है स्टॉपिंग। ठीक है, वक्फ का मतलब आप लोग लिख सकते हैं स्टॉप हो जाना या फिर वहां रुक जाना, वक्फ कर लेना। ठीक है, तो अगर रा आ गया उसके जस्ट बाद आयत की ये अलामत आ गई, देखिए ये गोल निशान आ गई, या फिर कोई भी अलामत आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे और भी अलामत है क्या, तो लास्ट में इस पर भी जी कोई भी हो जाए तो उस पे, यहाँ पे तो ऐसी नहीं है कुछ और भी, बट इसी से हम लोग मश्क करते हैं इंशाअल्लाह। ये कौन सी सूरह है आप लोगों को मालूम है? यहाँ तो लिखी जी है अपी, नजर। सूर्य अस्त्र। जी बिल्कुल, कुरान की दूसरी सबसे छोटी सूरह है। एक सूर्य कौसर हो जाएगी सबसे छोटी, फिर ये सूर्य अस्र उससे सेकेंड बार में छोटी आती है। और ये बहुत छोटी सूरह है, आप लोगों को आई होप याद होगी। किनको किनको याद है हैंड रेस करिए तो। माशाल्लाह 6-7 लोगों को याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत छोटी सूरह है, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगी ना कि आप लोग सब ज़रूर याद कीजिए। आराम से आप लोग एक दिन बैठेंगे ना
تو 1 ہی گھنٹے میں یاد ہو جائے گی. اور اس کی تلاوت سن لیجئے تو اور جلدی یاد ہو جائے گی. تلاوت کم سے کم 10 بار سن لیجئے, دین اس کو یاد کر لیجئے, خود سے ریپیٹ کر لیجئے 40 ٹائمز. کچھ بھی چیز یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے نا, اس کی تلاوت سن لیجئے 10 بار اور اس کو 40 ٹائمز رٹ جائیے. آپ کے ایک دم ذہن میں اتر جائے گا, کبھی نہیں بھولیں گے آپ. پھر انشاءاللہ ضرور آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اس کی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا, بہت پیاری ترجمہ ہے. اس میں بتائی گئی ہے نا مینلی کہ ہر انسان خسارے میں ہے, یعنی کہ سکسیس نہیں ہے, کامیاب نہیں ہے, جب تک کہ وہ انسان سچائی پر قائم نہ رہے اور صبر نہ کرے. یہ 2 بنیاد ایسی ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے. وہیں وہ 2 چیز یہ ہے کہ وہ انسان میں سچائی ہونی چاہیے, اور دوسری کہ انسان میں صبر ہونی چاہیے. اگر یہ 2 چیز نہیں ہوگی تو انسان خسارے میں ہے, بڑی ناکامی میں ہے. تو اسی لیے یہ سورہ بہت بہترین ہے, آپ سب یاد کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس کا وقف کا قاعدہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیے یہاں پہ اور ایک چیز آئی ہے, ہم غور کریں گے تو رحمان میں دیکھیے تشدید ہے نا, تو دیکھیے ایک بار رحمان میں تشدید میں زیر آئی ہے, دین دونوں میں زیر آئی ہے, تو ایک بار ہم اسے باریک پڑھتے ہیں, دین اس کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اسے پیش پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وقف پہ آتے ہیں. تو وقف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ را پر اگر زیر رہے گی, 2 زیر رہے گی, تو وہ کیا ہو جائے گی, یا پھر زبر پیش, یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اسے تو ہم ایسے نہیں پڑھتے نا, والعصری تو نہیں پڑھتے ہم, یہاں پہ رک جاتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں, اس پہ جزم ڈال کر یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں, ایسے پڑھ دیتے ہیں والعصر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے خسر, تو یہاں پہ بھی کیا کر دیتے ہیں, جزم لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ صبر, یہاں پہ بھی جزم لگا دیتے ہیں. اوکے, یہاں پہ تینوں علامت جو آئی تھی اس پہ ہم جزم لگا دیتے ہیں وقف کرتے وقت را کو. اب دیکھیں گے کہ را کو باریک پڑھنا ہے یا کہ پور پڑھنا ہے. تو دیکھیے اس میں بھی زیر ہے, اس میں بھی زیر ہے, اس پہ بھی زیر ہے, لیکن ہم چونکہ اس پہ جزم لگا دیے تو کیا بن گیا ہے, را ساکن بن گیا ہے. تو را ساکن میں کیا ہوتا تھا سسٹرز بتائیے, را ساکن کیا کرتی تھی, میں نے ابھی فوٹو میں دکھایا تھا آپ لوگوں کو. جی, را ساکن ہمیشہ اپنے پہلے والے حرف کو دیکھتی تھی. جی, را ساکن کیا کرتی تھی, یہ بہت چنٹ ہے. دیکھیے اپنے سے پہلے والے حروف میں تاکہ جھانکی کرتی ہے. ہم لوگوں کو تاکہ جھانکی نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے گھر میں, لیکن را ساکنہ کی ایک بہت ہی بری عادت ہے, یہ اپنے سے پہلے والے گھروں میں تاکہ جھانکی کرتے رہتی ہے, اور بس اپنے آپ کو موٹا بنانے کے لیے یہ دیکھتی ہے کہ اس پہ زبر یا پیش ہوگی تو میں بن جاؤں گی پور, اور زیر ہوگی تو میں بن جاؤں گی باریک. تو یہ را ساکنہ کی غلط عادت ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں, عادت تو عادت ہے. کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی بھی نہیں بدلتی ہے. تو یہ ہو گئی ہماری. تو را پہ تینوں پر زیر ہے, 2 زیر کی علامت بھی ہے, لیکن اس سے پہلے والے حرف کو چونکہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ وقف آ گئی ہے, تو یہ کیا بن گئی ہے, سکون بن گیا ہے, را ساکن بن گیا ہے. تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے, تو اس سے پہلے بھی سکون ہے, تو اس سے بھی میں نے بولا ہے کہ اس سے پہلے بھی سکون ہوگی, تو اس سے پہلے والے میں تاکہ جھانکی کرے گی را, تو تاکہ جھانکی کری تو ان کو کیا ملی, پیش. تو یہاں پہ خسر, یہاں پہ بھی پر بن جائے گی. دین یہاں پہ بھی یہ یہاں پہ دیکھیے صبر میں بھی کیا ہے, با ساکن ہے, اور چونکہ را کے بعد وقف آیا تو را بھی ساکن ہی ہے. تو یہ کیا کرے گی, اس سے پہلے والے حرف کو دیکھے گی, یعنی کہ اس پر زبر ہے تو اس کی والے زبر کے اکارڈنگ کیا پڑھی جائے گی, پور پڑھی جائے گی. بالصبر. پھر اسی طرح فرسٹ میں آیا تھا والعصر, یہاں پہ بھی پور پڑھی جائے گی, کیونکہ یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ساکن, اس سے پہلے بھی سکون ہی آیا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئی ہے, تو یہاں پہ بھی کیا بن جائے گا, یہ باریک پور بن جائے گا. اوکے, تو اسی کے ساتھ ہماری را ساکنہ کی قاعدے کمپلیٹ ہوتی ہیں.
इस सूरा को मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर याद करने की कोशिश करिएगा प्लीज़। और जिनकी भी कोई डाउट्स होगी तो मैं इंशाल्लाह लास्ट में आप लोगों को टाइम दूंगी थोड़ा सा, आप लोग पूछ सकती हैं। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़। यहाँ पे रुकना नहीं है सिस्टर, यहाँ पे फिर कंटिन्यू करेंगे अगर सांस टूट गया बाय चांस तो। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमेशा हम लोगों को हक पर कायम रहने की तौफीक दे और साथ में सब्र करने की भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, तो आप लोग इतने दिन देर से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शांत हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाता है। अब आप लोगों की बारी है मश्क करने की। देन ये वाली मैं निकालूंगी, आप लोग इसमें बताएंगे कि कहाँ पुर पढ़ रहे कहाँ बारीक पढ़ रहे। एक लाइन जो भी मश्क करेंगी वो बताते हुए चलेंगे कि यहाँ पुर मैंने पढ़ा, यहाँ पे बारीक पढ़ा, यहाँ पे पुर पढ़ी जाएगी, यहाँ बारीक पढ़ी जाएगी। और इससे पहले भी अगर किसी सिस्टर ने पूरे अच्छे से नोट डाउन किया हो तो जल्दी से बता सकती हैं। हैंड रेस करिए प्लीज सारे कायदे को। जी सिमरा जी, या फिर जितना भी आपने लिखा हो प्लीज कंटिन्यू करें सिमरा जी। आधा आप बता दीजिए, आधा में रेशम आप इसे पूछ लो। रुआ का कायदा। रुआ कभी पूर्व कभी बारीक पढ़ी जाने वाली हुर्फ है। रुआ पर अगर ज़बर और पेश होगा तो उसे हैवी पढ़ेंगे, मतलब पुर पढ़ेंगे, और अगर उसके नीचे ज़ेरी होगी तो उसे लाइट पढ़ेंगे। रॉ साकिना का कायदा। रॉ पर अगर जज्म होगा तो उसे रॉ साकिना कहते हैं। तो जब भी रॉ के ऊपर साकिन होगी तो वो हमेशा अपने पहले वाली हुर्फ के ऊपर की हरकत को देखेगी। उसके ऊपर अगर ज़बर और पेश होगा तब भी रॉ साकिन को हैवी पढ़ेंगे, और अगर उससे पहले वाली हुर्फ के नीचे ज़ेरी होगी तब रॉ साकिन को लाइट पढ़ेंगे। और रॉ मुशद्दा का कायदा, मतलब इसे डबल पढ़ा जाता है इसके ऊपर क्योंकि 2 हरकत होती हैं। एक तो रॉ अपने ऊपर वाली ही हरकत को देखेगा और रॉ फिर उससे पहले वाले हुर्फ के ऊपर जो भी हरकत होगी उसको भी देखेगा। तो रॉ मुशद्दा रॉ मुशद्दा के ऊपर 2 हरकत होती हैं तो उसे डबल पढ़ेंगे। जी बिल्कुल सिस्टर, माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम। आपने बहुत अच्छे से 2 मिनट में क्विकली एकदम बता दिया। देन रेशम आपने हैंड रेस किया था, एक और के बाद मैं अब आगे बढ़ती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कभी बारीक कभी पुर पढ़ी जाने वाली रा के कायदे। रा पर जबर या पेश हो तो इसे मुंह भर कर पढ़ी जाएगी, जैसे रा, रुब, रब। और रा पर जेर होगी तो इसे बारीक पढ़ी जाएगी, और रा पर हमेशा वाइब्रेशन की आवाज आएगी। रा साकिना की कायदे क्या है? तो रा पर जज्म होगी तो वह रा साकिना बन जाएगी। अगर रा साकिना से पहले वाले हुर्फ पर जबर या पेश हो तो उसे पुर पढ़ी जाएगी, और जेर हो तो इसे बारीक पढ़ी जाएगी। रा पर तस्दीद हो या फिर जिसे मुशद्दा कहते हैं वो तो क्या करेंगे? तो रा से पहले वाले हुर्फ के हरकत के साथ पढ़ेंगे हम। उसके बाद रा पर तस्दीद के साथ साथ जेर हो तो फिर उसको हम एक बार बारीक पढ़ेंगे, और पेश होगी तो पुर पढ़ी जाएगी। रा पे वक्फ हो, मतलब स्टॉप की अलामत हो, तो क्या करेंगे? तो उस पे हम जज्म लगाकर इसे पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन व इय्याकी। जी सिस्टर, माशाल्लाह। और मतलब सारे रा पर जज्म नहीं लगेगी, ओके सिस्टर? और सारे रा पर भी वाइब्रेशन नहीं होगा। जिस पे जेर आएगी ना या फिर जिस पे बारीक पड़ी जाएगी उस पे वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होती है।
नारी बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती। मुनहमिर, ज्यादा जो वाइब्रेशन होती है ना वो पेश और जबर पे होती है, यानी कि मोटी पड़ते वक्त। देन मैंने जो बताया ना वक्फ में, तो इस पे जो अलामतें थी इसके अकॉर्डिंग जज्म लग गया था। अभी मान के चलिए कि रा अलिफ जबर रा आ जाएगा ना, और गोल आयत की निशान रहेगी, रा अलिफ जबर रा, देन गोल आयत की निशान, तो उसमें रा ही पढ़ी जाती है। ओके, उसी तरह अगर दो जबर आ जाए तो उसे भी रा पढ़ी जाती है, उस पे वक्फ, उस पर जज्म नहीं लगता है। ओके, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ गई होंगी। अब आप लोगों को मश्क के साथ साथ मैं आप लोगों से पूछते जाती हूँ। जी सिस्टर्स, लाइन बाय लाइन में मश्क करा लेती हूँ ताकि सारे सिस्टर्स को चांस मिले। जी सूफिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट लाइन आप मश्क करनी है आपको, और फिर ये भी बताना है कि इस पर कौन सी पुर है कौन सी बारीक है। अर्सलना कुरआनन यगरुरका का मिरसादा मिरसादन। अलिफ पहले पुर है, कुरआनन भी पुर है, और यगरुर भी पुर है, और ये लास्ट वाली नहीं है। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। प्लीज आप लोग हौसला अफजाई करें रिएक्शन से। देन अर्शी खातून जी, अर्शी खातून प्लीज अनम्यूट करिए। नेक्स्ट लाइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किरतासिन फिरकतुन अमिरताबु। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, आप जी बताएं। तीनों ही बारीक पढ़ी जाएगी। हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। देन साहिबा जी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरजिऊन मुस्तक़िर्रुन फफिर्रु। जी बताइए अब। ये यहाँ पर तशदीद है, तो रब में एक बार पहले पुर पढ़ी जाएगी, फिर बारा को जोड़कर बारीक पढ़ी जाएगी। मुस्तक़िर में भी वही होगा, पहले एक बार पहले बारीक पढ़ी जाएगी फिर पुर पढ़ी जाएगी, और तफिर्रो में पहले बारीक पढ़ी जाएगी फिर उसके बाद पुर पढ़ी जाएगी। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम सिस्टर। देन फरहाना जी, फोर्थ लाइन को पढ़ अस्सलाम दीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिरजिऊनी मुस्तक़िर्रु मुस्तक़िर्रु फफिर्रु। जी ये इससे नीचे वाली लाइन पढ़ दीजिए। अच्छा, बिर्रा बिर्रु मर्रतन। नीचे ही वाली लाइन की आपको बतानी थी। बिरून है सिस्टर, इसमें दो पेश है ना, ठीक से नजर नहीं आ रही है। इसमें आप बता दीजिए बारीक एंड पुर। नीचे वाली लाइन में जी, जी रा वाली लाइन में। हाँ, पहले में बारीक पढ़ना था, दूसरे में भी बारीक पढ़ना है, और तीसरे में पुर पढ़ना है। मर्रतन। जी, पहले में बारीक पढ़नी है सिस्टर, तो दोनों बार बारीक पढ़नी है। देखिए एक बार रा पर जबर भी तो है, जी हाँ, दो बार, एक बार पहले फर्स्ट बारीक फिर पुर, जी इसमें भी फर्स्ट बारीक एंड अब दूसरा भी फर्स्ट बारीक फिर पुर। जी मरवतन में। अब मर्रतन में दोनों पुर पढ़ना है। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। बारकल्लाह फीकुम। देन बिल्किस आपी जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ بار چانس دوں گی. شاید آپ کی بیک گراؤنڈ وائز آ رہی ہے. دین سلما جی. پڑھ رہی ہوں تم سے. جی پڑھیے. امرتو والا نا. جی امرتو منہمر واصطبر. فرسٹ والی میں بھی باریک، سیکنڈ میں بھی باریک اور تھرڈ میں بھی باریک. جی بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. آپ نے سواد بہت اچھی پڑھی ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. دین سلما جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم نیچے والا لائن نا من شرری. جی میں ہوں شاعری سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شرری برری برری دریون. جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح وائبریشن کے ساتھ پڑھا. اب آپ بتائیے کہاں باریک ہے کہاں پر ہے. من شرری جو ہے اس میں پور پڑھنا تھا اور پھر باری. جی بالکل. جی اور پھر برری میں پور پڑھنا تھا پھر باری. اس میں دونوں باری برری میں. جی پھر دریون جو ہے اس میں بھی ایک بار پور پھر باری. جی بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. دین میوٹ کر لیجیے. جی میں لیفٹ لے سکتی ہوں کیونکہ مجھے بچوں کو پڑھانا ہے. جی لے سکتی ہیں. اب تو صرف میں مشق ہی کراؤں گی پھر. ہاں لیکن میم آج بھی کچھ رولس دکھائے تھے کیا؟ میں لیٹ جوائن ہوئی، ان لوگوں کو پڑھانا تھا نہیں مجھے میں دھیان ہی نہیں نہیں رہا. کر رہی تھی. بس وقف والی نیو رول دکھائی تھی. اچھا اچھا آپ ایک بار ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. بس وقف والی آپ نے نہیں لکھی ہوگی تو آپ اس سے نوٹ کر لیجیے گا جی جی اللہ انشاءاللہ. حافظ. جی اللہ حافظ. دین ثانیہ جی لاسٹ لائن پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستمر ذریۃ تحرم. صحیح ہے. جی صحیح ہے. بس اس میں تھوڑی سی بیچ والی میں پرابلم ہوئی تھی. باقی آپ نے ماشاء اللہ بہت بہترین پڑھی. آپ پر اینڈ باریک بتا دیجیے. جی مستمرین میں دونوں بار باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ میم پر زیر ہے اس سے پہلے والے حرف پر. اور ذریۃ میں ایک بار پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے اور پھر یہ ایک بار باریک پڑھی جائے گی. اور تحرم میں ایک بار پر اور ایک بار باریک. ایک بار سسٹر بولیے تحرم. تحرم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ضروری کو اب دال جیسی آپ کی ساؤنڈ آ رہی ہے زال کی. ایک بار پھر سے اسے پڑھ دیجیے. جی ذریۃ. کیا پتہ مجھے ایسا سنائی دے رہی ہے. پھر زال تھوڑا سا واضح آپ پڑھیں گے. اوکے. ذریۃ. زال اچھے سے پڑھیے. ذریۃ. ٹھیک ہے. ابھی صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں آمین وحشیہ کی. دین ہے نغمہ. مطلب نغمہ سے پہلے ہے ممتاز جی. میں نیکسٹ پہ آتی ہوں. ممتاز جی پلیز انمیوٹ کر لیجیے. جی یہ فرسٹ لائن آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. جی رک جائیے آپ. یہاں پر
دونوں ہی میں جزم لگا کر رکنا تھا کیونکہ وقف آ گیا ہے نا یہاں پہ رکنا جی ہوتا ہے نا گول نشان میں، تو یہ ول جزم لگا کے آپ پڑھیں. والعصر ایسے جی جی بالکل، والعصر ایسے ہی. والعصر دین یہاں خسر. ان الانسان لفی خسر. اب بتائیے دونوں ہی حال میں آپ نے باریک پڑھا تھا یا کہ پر پڑھا تھا؟ اس میں فرسٹ میں باریک ہی ہوگا جی. سیکنڈ میں سیکنڈ میں بھی باریک ہوگا. جی سسٹر دیکھیے اس پر بھلے ہی 2 زبر لگی ہوئی ہے اور زیر لگی ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ جی کیا بن جا رہی ہے، جزم بن جا رہی ہے، سکون بن جا رہی ہے نا، تو اس ٹھیک پہ ہے بھی سکون ہی والا قاعدہ فالو ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے کیا لگے گی، اب کیا پڑھیں گے. سکون یہاں پہ لگ گیا، مان کے چلیے زبر یہاں پہ زیر ہے ہی نہیں، زیر کو ہم چھپا دیتے ہیں، زیر ہے نہیں ٹھیک تو ہے. امیجن کریے یہاں پہ صرف جزم لگا ہوا، تب کیسے پڑھیں گے. زیر نہیں ہے تو ہم تب بھی والعصر ہی پڑھیں گے. عصر یہاں پہ جزم لگا کے پڑھ دیں گے، والعصر یہاں پہ رک جائیں گے نا. والعصر والعصر ہاں تو رک جائیں گے تو یہاں پہ جزم لگ جائے گی آف کورس. تو ہم کیا جی کریں گے، زیر ہٹا دیں گے تو زیر کا قاعدہ یہاں فالو نہیں ہوگا، یہاں پہ ساکن والا قاعدہ فالو ہوگا. ٹھیک ہے، تو ساکن کیا کرتی ہے، اچھا ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کو دیکھتی ہے، اور اس سے پہلے والے بھی حرف میں اگر کچھ نہیں ہو تو اس سے بھی پہلے والے حرف کو دیکھتی ہے. جیسے یہاں پہ سواد میں بھی جزم اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو اس سے بھی پہلے والے ٹھیک حرف ہے. کو دیکھتی ہے. تو یہاں پہ تو زبر ہے عین تو پہ یہ زبر رک ہے جائے گی. ٹھیک ہے تو یہ پر پڑی جائے گی. جی بالکل. اور جی یہاں پہ دیکھیے یہاں پر بھی پیش ہے تو پھر یہ دونوں پر پڑی جائے گی. جی بالکل ماشاء اللہ. اور لاسٹ والی بھی بتا دیجیے، بالصبر. جی بالصبر یہاں پہ یہ بھی پر پڑی جائے گی، زبر ہے تو. ایسا بس وقف میں ہوگا، بیچ میں اگر را زیر آئے گی تو جیسے را زیر والا کا قاعدہ ہے ویسے ہوگی باریک یعنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. آمین ویاکی. نیکسٹ سسٹر پہ میں بڑھتی ہوں، نغمہ خان جی ہے. جی اپی اپی نیکسٹ لائن پڑھوں یا فرسٹ والی لائن؟ اسی کو اسے ہی آپ پڑھ دیجیے پھر سے. فرسٹ لائن. جی والعصر ان الانسان لفی خسر. جی بتائیے، ابھی تو ہم لوگوں نے اس کو ڈسکشن کر ہی لیا ہے، تو کوئی کنفیوژن فرسٹ نہیں ہے نا والی آپ کو؟ نہیں اپی مجھے کنفیوژن بتائیے نہیں ہے. بتا دیجیے. جی اپی فرسٹ والے میں را کو پر پڑیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور لاسٹ والے میں بھی خسر میں را کو پر پڑیں گے کیونکہ خواب پہ پیش ہے. جی بالکل ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. دین رابعہ جی ہے، تیسری آیت پڑھی آپ رابعہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا